یا اس لیے انسان سے برائی ہوتی ہے جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس شخص نے رمضان المبارک میں قدم رکھنے سے پہلے تیاری کی ہی نہیں ہے کہ وہ شیطانی جو عادات اس کے اندر ثابت ہو چکی ہیں، وہ شیطانی عادتوں میں اتنا دھت ہو چکا ہے، اب وہ چاہتے نہ چاہتے اسے بار بار سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت میں بہت سارے شیطانی پہلو بہت پختگی سے اس کے زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہر جمعے کو ہم یہ آیت سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ جہاں تو ہمیں شیطان سے بچا، وہاں ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارت سے بچا۔ انسان کا نفس بھی یہ کردار ادا کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پہ انسان کو اکساتا ہے، نفس لوامہ جو اللہ نے دل میں ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے، وہ انڈیکیشن دیتا ہے نہیں غلط کام نہیں کرنا، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ کی اس کے رسول کی ہر بات پر انسان کو 100% مطمئن کرتا ہے۔ جب تک نفس لوامہ قوی رہے، ملامت دل میں موجود رہے، برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، نفس امارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نفس امارہ قوی کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی سرپرستی، اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جب انسان چلتا ہے، لو ڈیزائر جو سفلی خواہشات ہیں، جب اس کا غلبہ انسان پہ ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ سے محروم، نفس لوامہ کمزور، اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے، وہ انسان ہر سو برائی میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن جو ہمارا ضمیر برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس سے کیسے بچیں؟ ہماری اپنی بھی تو خواہشیں ہیں، وہ ہمیں غلط کی چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے صحابی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ کر دے۔ سماعت کی شر، غیبت سننا، گانے سننا، اللہ اور اس کے رسول اور علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شرارت سے مجھے بچا، میں حرام چیز کو نہ دیکھوں، ومن شر لسانی، اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا، میں زبان سے اچھی بات بولوں، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، جس میں ارادے غلط ہوں، نیتیں فاسد ہوں،
نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو۔ وَمِن شَرِّ، میں نہیں ہی، اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازا ہے لیکن اس قوت باہ کی شر سے مجھے بچا، یہ مجھے کہیں بے روی کا شکار نہ کر دے، مجھے صراط مستقیم سے دور نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیے، شیطانوں کو اگر باندھ دیا جاتا ہے تو برائیاں کیوں ہوتی ہیں رمضان میں؟ جو عادات انسانوں کی بن چکی ہوتی ہیں، ان عادات کو روکنے کے لیے اصول و ضوابط رمضان سے پہلے سلف صالحین کی طرح تیاری نہیں کی ہوتی۔ سلف صالحین نے تیاری کی ہوتی تھی، رمضان کا انتظار بھی کرتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں۔ وہ رمضان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا مبارک مہینہ، ایک انسان عام دنوں میں عمرہ کرتا ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس کی 100 سال عمر بھی ہو تو بلا شبہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کوئی 85 حج کیے ہوں گے اگر ہر سال حج کرے۔ شرط یہ ہے کہ 15 سال کا وہ بالغ ہوا ہو، لیکن 85 حج کرنے کے باوجود اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ ان عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجت معی۔ میرے صحابیہ، یہ ایک عورت کو اللہ کے رسول کا خطاب تھا، تم رمضان میں عمرہ کرو، رمضان میں عمرہ حج کے بھی برابر ہے، اس حج کے برابر جو حج محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں عمرے پہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے اگر تسلی سے کر لو۔ حج کا پروسیس کتنا اور پروسیجر کتنا لمبا ہے، کس طرح کٹھنائیوں کے باوجود تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کتنا بڑا انعام رکھ دیا۔ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب اپنے ذمے لے لیا، اللہ تعالیٰ سے انعام کا حقدار بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ 7ویں بات میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے دل سے ابھی سوال کر سکتے ہیں، رمضان مومنوں کے لیے نعمت ہے اور منافقوں کے لیے بوجھ ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کو ٹٹول سکتا ہے۔ کتنے لوگ رمضان کا نام سنتے ہیں، خوشی اور کی لہر ان کے جسم میں دوڑ جاتی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے کہ رمضان کا نام سن کے ان کے اوپر کیسی افسردگی چھا جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہو رمضان ختم ہو۔ اور مومن یہ خواہش کیا کرتے تھے جن کو سلف صالحین کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو رمضان کے 2 مہینے بنا دیتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن اللہ تیرے فیصلے ہیں، ہم تیری عبادت سے سیر نہیں ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضلکم شہرکم هذا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم منه۔ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ خوشی کا مہینہ مومنوں کے لیے وہ رمضان کا ہوتا ہے، اور منافقوں کے لیے
رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ افسردگی کا ہوتا ہے. نہ کھل کے یہ کھا سکتے ہیں، نہ کھل کے یہ اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں. بوجھ ان پہ ہوتا ہے، روزہ بھی بوجھ، نماز بھی بوجھ، اور اللہ معاف فرمائے رات کا قیام بھی بوجھ.